بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لحمدہ وجعلنا من اہلہ لنکون لإحسانہ من الشاکرین ولیجزیننا علی ذلک جزاء المحسنین صلی اللہ علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یتقبل اللہ من المتقین صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر سورہ مبارک مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 27 کا آخری جز، آخری ٹکڑا مسلسل اس حصے کی تلاوت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں تقوی سے منسلک گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کوشش یہ ہے کہ قرآن اور کلام امیر المؤمنین یعنی نہج البلاغہ سے مختلف جہتوں میں تقوی اور منتقین کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ دو جملوں میں ایک مرتبہ پھر وجہ انتخابی موضوع کو عرض کرتے ہوئے یہ جملے کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کہ جو در حقیقت تقوی کے حصول کا مہینہ ہے، اور خدا نے روزے کو فرض اور واجب اس لیے کیا تاکہ انسان متقی و پرہیزگار ہو جائے، تو کیسے ماہ رمضان سے نکلتے وقت اس تقوی کو ہم اپنے پاس محفوظ رکھیں اور وہ تقوی ہمارے ساتھ رہے، ہم سے الگ نہ ہو، کہ جسے ہم نے ماہ رمضان مبارک میں قسم کیا ہے، جمع کیا ہے۔ الغرض گزشتہ شب 23 کی رات تھی، شب قدر کی آخری رات تھی، اور پھر اب خدا نے چاہا تو ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان اور یہ شب قدر دیکھنا نصیب ہوگا۔ آخر کے چند ایک ایام اب رہ گئے ہیں، اور کل اور پرسوں میں نے اس موضوع کے ذیل میں تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کی کہ بہرحال جو شوق و رغبت اور جوش و ولولہ ماہ رمضان کے آغاز میں ہوتا ہے عبادات الہی کو لے کر، آہستہ آہستہ وہ مندھم پڑ جاتا ہے، اس کے اندر ذرا کمی آ جاتی ہے، اور عبادات میں سے وہ رغبت اور شوق جو ہے وہ کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ برعکس ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے اس کے اندر بارہا ایسا دیکھا گیا ہے کہ آخری دنوں میں بہت زیادہ اہتمام عبادت کیا کرتے تھے، جن میں ایک عظیم عبادت خود اعتکاف ہے۔ مقصود یہی ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے ماہ رمضان کی برکتوں کو جمع کرے، ماہ رمضان سے استفادہ کرے۔ تقوی الہی کے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اس آیہ شریفہ کے اندر کہ فقط متقین کے ہی عمل کو پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کل سورہ مبارکہ بقرہ کی ابتدائی چند آیات کی جو صفات متقین کے بارے میں تھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اور وہیں پر آوائے طباطبائی کی وہ نظر اور وہ تفسیر بھی پیش کی گئی
کہ دو طرح کی ہدایتیں ہیں۔ پہلے مرحلے کی ہدایت یہ ہے جو خدا متقین کو کرتا ہے کہ ان کے عقائد راسخ ہوتے ہیں، جیسا کہ کل آیا کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، ختمی مرتبہ جو لائے اور اس سے پہلے جو انبیاء بھی لائے ان پر ان کا ایقان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ معاد یعنی قیامت پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی عقائد کے اعتبار سے وہ مکمل ہوتے ہیں، عقیدہ ان کا مضبوط ہوتا ہے، راسخ ہوتا ہے۔ پھر قرآن دوسرے مرحلے میں ان کی پھر ہدایت کرتا ہے، اور یہ اسی ہدایت ثانی کی طرف اشارہ ہے جو ہدی للمتقین آیا ہے۔ یہ دوسری ہدایت ہے، یعنی اس سے آگے کی بات۔ لہٰذا جب خدا نے یہ کہہ دیا کہ فقط متقی کے عمل کو قبول کرے گا، تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم زمرہ متقین کے اندر آ جائیں، ہم تقویٰ کی منزل تک اپنے آپ کو ضرور بس ضرور لے آئیں، وَإِلَّا ظاہر ہے کہ عمل کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ عمل بشرط تقویٰ قبول ہو رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں آج گفتگو کچھ اور آگے بڑھنے والی ہے، اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، نہج البلاغہ نے مختلف مقامات پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، متعدد بار آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر امام نے تقویٰ کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر تقویٰ پر گفتگو کی ہے، اور اسی سے کچھ متقین کے صفات بھی ظاہر ہوتی ہیں، علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ علامات بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آیا یہ صفات ہم میں ظہور پذیر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو فوراً کوشاں رہنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ یہ صفات اپنے اندر لے آئیں، عملی طور پر اپنے آپ کو فوراً اس مقام تک لے جائیں۔ تو امیر المومنین نے ایک مقام پر خطبہ نمبر 112 میں گفتگو فرمائی ہے، یعنی خطبہ چل رہا تھا، اس کے درمیان میں امام نے تقویٰ کا ذکر کیا، اور پھر تقویٰ کے بارے میں ایک مختصر سی گفتگو کی۔ آج کی حد تک وہ مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج ہم اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہیں انشاءاللہ، اور جیسا کہ میں نے کل کی گفتگو میں کہا تھا کہ اسی نہج البلاغہ میں ہی ایک مقام پر امام علیہ السلام نے متقین کی بعض صفات کو بیان کیا ہے، جس میں راوی نے خود امام علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، مجھے تفصیل سے متقین کی صفات کو بیان کریں۔ تو پھر امام علیہ السلام نے جو تفصیل بیان کی ہے وہ واقعاً ایسی ہے کہ انسان مضطرب ہو جائے، پریشان ہو جائے اور عقل دنگ رہ جائے۔ بہرحال اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تقویٰ کی معراج ہے جسے میرے مولا نے بیان کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ متقین کی ان صفات میں سے بھی چند ایک فقرات اگلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ ایک مرتبہ بہترین درود ہدیہ کیجئے، محمد و آلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ خطبہ نمبر 12 ہے، اس کا آغاز حمد الہی سے، اور حمد الہی کے بعد ذکر ختمی مرتبت ہوتا ہے، اور ذکر ختمی مرتبت کے بعد یعنی خود امیر المومنین گواہی دے رہے ہوتے ہیں توحید کی اور نبوت و رسالت کی، اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ۔ میں نے پہلی اپنی تقریر میں عرض کیا تھا، یعنی جو 21 رمضان کو میں نے درس دیا اس میں عرض کیا تھا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مولا امیر المومنین کی وصیت کو پڑھیں، مولا جو کہ ہماری روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، حدیث بھی آپ کی خدمت پہ اس سلسلے میں عرض کی تھی۔ لہٰذا ایک فرما بردار بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی باپ کی وصیت پر عمل کرے گی۔ مولا کی وصیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں بھی لفظ جو شروع ہو رہا ہے وہ وصیت سے شروع ہو رہا ہے، اوصیکم، میں وصیت کرتا ہوں تم کو،
عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اب وہ وصیت کس چیز کی ہے؟ بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اب پہلی اور دوسری گفتگو میں لفظ تقوی کا لفظی معنی، اس کے مفہوم اور اس پر تقریباً گفتگو آ چکی ہے، تو میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ مفہوماً عرض کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سے ڈرنا، تو میں نے عرض کیا کہ وہ ایک طرح کا مفہومی معنی ہے۔ اللہ سے ڈرنا یعنی کیا مطلب اپنی عملی زندگی کو اس نہج پہ رکھو، اس راستے پہ رکھو کہ کہیں پر بھی معصیت خلا میں مبتلا نہ ہو جاؤ، گناہگار نہ ہو جاؤ۔ اب گناہگار ہونے کے دونوں زاویے، کبھی کبھار انسان واجبات کو چھوڑ کے گناہگار ہو جاتا ہے اور کبھی محرمات کو انجام دے کے گناہگار ہو جاتا ہے۔ دونوں سے بچنا ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں عذاب ہے۔ واجب کو چھوڑیں تو عذاب، حرام کو انجام دیں تو عذاب کو۔ تو خدا سے ڈرنا بے این معنی کہ خدا جو عذاب دے گا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس چیز کی مولا علی ہمیں وصیت ہے رہے۔ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اے اللہ کے بندو کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ جب یہ تقوی تھا تو اب یہاں سے امام علیہ السلام خود تقوی کے بارے میں بحث کرتے ہیں، تقوی کیا ہے؟ اور امیر المومنین کے کلام میں اور ائمہ معصومین کے کلام میں اکثر مقامات پر تقوی کو ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے، یعنی تقوی کو مختلف جہتوں سے بیان کیا گیا ہے۔ تقوی ایک لحاظ سے انسان کے اندر آنے والی ایک صفت ہے، انسان پر طاری ہونے والی ایک کیفیت ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے پورے ہوش و حواس اور وجود کے ساتھ خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اب خدا کی عبادت میں پھر وہ دو ہی چیزیں آ جائیں گی جو ابھی عرض کر دی کہ انسان واجبات کو بھی انجام دے گا اور اپنے آپ کو محرمات سے بچائے گا بھی۔ تو وہ کیفیت انسان کے قلب پر طاری ہو جاتی ہے، وہ ہے تقوی۔ لیکن مختلف مثالوں کے ذریعے سے ائمہ معصومین نے اور خاص طور پر میرے مولا علی نے گفتگو فرمائی ہے۔ کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ جہتیں بھی وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ مولا نے تقوی کے بارے میں کیا کہا۔ تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی کیا؟ التی ہی الزاد، اللہ اکبر، تقوی ہی سامان ہے، سرمایہ ہے، زاد راہ ہے۔ یہ سفر بہت چھوٹا ہے جو دنیاوی ہے، یہ مختصر ہے۔ اب اتفاق سے ہمارے سامنے تقریباً بزرگان تشریف فرما ہیں، بڑی عمر کے پروردگار عالم آپ کو انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ لیکن یہ گواہی دیں گے بزرگان کہ زندگی کتنی تیزی سے گزر گئی، پتہ ہی نہیں چلا اتنی تیزی سے زندگی گزر گئی۔ تو یہ سفر بہت تھوڑا ہے، سفر اس کے بعد جو ہے وہ بڑا طولانی ہے، جس کے بارے میں میرے مولا امیر فرماتے ہیں کہ آہ قلت الزاد وضعد السفر، سفر بہت طولانی ہے اور افسوس کہ اس سفر میں جس سامان کی ضرورت پڑنے والی ہے وہ سامان بہت کم ہے۔ آپ جب بھی سفر کے لیے نکلتے ہیں تو سفر کتنی دیر کا ہے اس کے مطابق آپ ایک تیاری کرتے ہیں، اتنا اماؤنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اتنے پیسے آپ کے پاس ہونا چاہیے جس سے آپ کا آنا جانا ہو جائے۔ راستے میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، الغرض جس اعتبار سے بھی سفر میں آپ کو جو چیز چاہیے اسے کہتے ہیں عربی میں زاد۔ تو مولا امیر فرماتے ہیں کہ التی ہی الزاد، تقوی کیا ہے؟ تقوی زاد راہ ہے، راستے کا سامان ہے، وہ راستہ کے جو آگے بڑا طولانی راستہ ہے۔ اس انسان پر جو مختلف مراحل آتے ہیں ان میں سے موت کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ طولانی ہیں، یہاں تک کہ جا کے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو کہ وہ جنت کے حوالے ہو یا جہنم کے حوالے ہو، یہ طولانی راستہ ہے کہ جس کے اندر اسے ضرورت پڑنے والی ہے، کس کی؟ سامان کی۔ مولا فرماتے ہیں وہ سامان تقوی ہے۔
تقویٰ ہے وہ زاد راہ کہ جس کی اس کو ضرورت پڑنے والی ہے. التی ہی الزاد و بہل معاد. اللہ اکبر. اور حق ہے کہ یہ کلام ہے امیر المومنین کا، اور مولا علی ہی ایسا کلام کر سکتے ہیں. اور جس جہت پر جا کر امیر المومنین کلام کرتے ہیں، ہم جیسے ناقص ادنا سے طالب علموں کی رسائی نہیں ہے وہاں تک، تو بزرگوں کی جو محنت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوں. یہ وہ تقویٰ ہے کہ جو زاد ہے وہ بحل معاد، اور اسی کے ساتھ پلٹنا ہے. یہی تقویٰ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ آپ کو پلٹنا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، آیت شریفہ یہی تھی کہ خدا فقط متقی کے عمل کو قبول کرے گا. تقویٰ ہے نہیں تو خالی ہاتھ پلٹ رہا ہے گویا کوئی انسان. مولا میر فرماتے ہیں کہ وہ بحل معاد، اسی لیے کہ یہی تقویٰ زاد راہ ہے اور اسی کو لے کر پلٹنا ہے، اسی کے ساتھ پلٹنا ہے. زاد مبلغ، یہ وہ سامان ہے کہ جو اس شخص کو کہ جو صاحب تقویٰ ہے اس کو صحیح طرح سے اپنی منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. یہ تقویٰ پہنچانے والا ہے. مبلغ کا مطلب ہوتا ہے منزل تک پہنچانے والا. اور اگر تقویٰ ساتھ ہے تو وہ معاد منجحم، یعنی یہ بندہ اگر اپنے ساتھ تقویٰ لے کر جا رہا ہے تو یہی پلٹنا سب سے بہترین پلٹنا ہے، کامیاب پلٹنا ہے. یعنی تقویٰ اگر ساتھ ہے تو اب جو لیکن سب پلٹنا تو سب نے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نہیں بچے گا، سب نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ تقویٰ بہترین پہنچانے والی ہے، اور اگر یہ تقویٰ ساتھ ہو تو یہ پہنچنے والا ہی کامیاب ہو جانے والا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل برکاتہ. نہایت جامع کلمات میں امیر المومنین کے دعا الیہا اسمع داعٍ، پکارا. دعا کا مطلب ہوتا ہے پکارا، بلایا. الیہا، اس تقویٰ کی جانب بلایا ہے. اسمع داعٍ، سب سے بہترین سنانے والے. تقویٰ کی طرف سب سے بہترین سنانے والا کون ہے؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ ختمی مرتبہ کے فضائل سننا چاہیں تو مولا علی کی زبانی سنیے. کیا کمال بضائی بیان کیے نہج البلاغہ کے اندر مختلف مقامات پر رسول اللہ کے. اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے دعوت دی ہے، یعنی تقویٰ کی طرف جو سب سے بہتر سنانے والا ہے اس نے دعوت دی. وَوَعَاهَا خَيْرُ بَاعٍ، کمال ہے، بہترین جملہ. اور بہترین سننے والے نے اس کو سن کر اپنے پاس محفوظ کر لیا. اب نہیں معلوم، جب میں نے یہ کہا کہ بہترین سنانے والے نے اس تقویٰ کی طرف دعوت دی تو میں نے اس کے مزدار کے طور پر ذکر کر دیا رسول اللہ کا. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ بہترین سننے والے نے اسے سن کے اپنے پاس محفوظ کر لیا، اب اس سے آپ کے ذہنوں میں کون آیا؟ اب آپ خود سوچئے. جب میں نے پہلی مرتبہ اس جملے کو پڑھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلے اس سننے والے اور محفوظ کرنے والے کا جو نام ذہن میں آیا وہ خود مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ مولا فقط متقی نہیں ہے، امام المتقین ہے، متقیوں کے بھی امام ہیں. اور امام امیر المومنین جس مقام تک پہنچے ہوئے تقویٰ کی منزلوں میں بعد رسول کوئی نہیں. کیونکہ جو مشہور و معروف آیت شریفہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا وہی تقویٰ سے، تمہیں خدا کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہی ہے کہ جو سب سے بڑا متقی ہے، سب سے بڑا پرہیزگار ہے. یہ آیت جب تک رسول اللہ
हयात थे अमीरुल मोमिनीन की फजीलत में एक वाज़े आयत हुआ करती थी, इसलिए कि कोई भी तकवा में अमीरुल मोमिनीन की बराबरी करने वाला नहीं था। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वदआहा खैरो वाइन, और बेहतरीन सुनने वाले ने इसे सुनकर महफूज कर लिया। फ़अस्मअ दाईहा, चुनांचे दावत देने वाले ने सुना दिया, तकवा के बारे में दावत देने वाले ने दावत दे दी। वफ़ाज़ा वाईहा, हाँ अलबत्ता कामयाब वो हुआ कि जिसने तकवा का ये पैगाम सुना और अपने पास उसे महफूज कर लिया, वो कामयाब हो गया। अब दोबारा देखिए और फरमाइएगा, लफ्ज़ आ गया फ़ाज़ा, फ़ाज़ा का मतलब है वो कामयाब हुआ, और यहाँ पर जुमला आ गया कि फ़ाज़ा वाईहा, और सुनने वाला कामयाब हो गया, यानी जिसने इस नसीहत को कबूल किया तकवा की वो कामयाब हो गया। फ़ाज़ा, और आपके और मेरे मौला अली की ज़िंदगी का आखिरी जुमला भी यही है, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया। दूध भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बेहतरीन दुरूद अदा कीजिए, मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये तो बनता था हकीकत में, क्योंकि मौला अली का नाम आ गया था तो ये नारा तो बनता था। माशाअल्लाह, खुदा सलामत रखे। इबादल्लाह, दो चार फ़िक्रों की ज़हमत और दे रहा हूँ और आपकी ज़हमतें तमाम करूँगा, आपकी तवज्जो का तालिब रहूँगा। ये जो जुमले थोड़े से भारी जुमले और इसकी शायद ज़्यादा वजाहत मुमकिन ही न रहे, इसीलिए कि बहुत डिटेल है, ज़ाहिरी अल्फाज का माना करूँगा आपकी खिदमत में, तवज्जो बता दूँगा। ऐ अल्लाह के बंदों में तुम्हें तकवा की वसीयत करता हूँ। इबादल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदो, इन्न तक़वल्लाहि हमत औलिया अल्लाहि महारिमहु। सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह के बंदो, ये तकवा वो चीज़ है कि जिसने अल्लाह के दोस्तों को हराम कामों से बचा रखा है। मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में, चाहिए वो सवाल भी है जो खुतबे के अंदर आता है, मौला अली ने खुद रसूलुल्लाह से पूछा था कि अफजल अमल क्या है माह रमज़ान का, तो यही बताया, अलबर्रु अम महारिमिल्लाह, वो चीज़ें जिन्हें हराम करार दिया गया है उनसे अपने आप को बचाना, ये अफजल अमल है माह रमज़ान का। तकवा बचाती है खुदा के दोस्तों को किस चीज़ से? महारिमहु, वो चीज़ें जो हराम हैं, जिनको अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये तकवा अल्लाह के दोस्तों को मनहियात से बचाता है। मनहियात यानी वही चीज़ जिसे मना किया गया हो उसे कहते हैं। वअल्ज़मत क़ुलूबहु मखाफ़तहु, अल्लाहु अकबर। और यही वो तकवा है कि जो अल्लाह के दोस्तों के दिलों में खौफ को जगाए रखती है। ये तकवा है जिसकी वजह से इंसान का दिल खुदा से खौफ खाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कितनी कीमती चीज़ है। अगर इंसान के दिल से खौफ खुदा ख़त्म हो जाए, मैं मिसालों में बहुत कोशिश करता हूँ कि मुआशरती मिसालें दूँ और ज़्यादा इस्तिलाहात के चक्कर में ना जाऊँ। हम भी कभी कभार किसी से बात कर रहे होते तो कहते हैं भाई कुछ खुदा का खौफ का वो, ये मशहूर जुमला है ना हमारे मुआशरे के अंदर। ये हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये एक हकीकत है कि अगर अल्लाह का खौफ ख़त्म हो जाए इंसान के दिल से तो फिर बचा क्या। अब इससे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई मुसरिफ नहीं हो सकता, हद से तजावुज़ करने वाला कोई नहीं हो सकता अगर खौफ बुरा ख़त्म हो जाए। लिहाजा तकवा मददगार है इस एतबार से कि ये दिलों में खौफ इसके ज़रिए से पैदा होता है। तकवा हो तो दिल में खौफ होता है। अब जो साहिबान तकवा हैं उनकी अलामात, 2 से 4 अलामत बयान करूँगा आपकी ज़हमत इज्तिमा पर। मौला फरमाते हैं हत्ता असहरत लयालिया, यहाँ तक कि ये तकवा दिलों में खौफ इसने पैदा किया, गुनाहों से बचाया है। तो अब ये जो मुत्तकी अफराद होंगे जिनके दिलों में तकवा होगा, ये इस तकवा के सबब रातें जाग कर गुजारते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मौला का एक खुतबा है कि जिसके अंदर मुत्तकीन की सिफ़ात हैं बड़ी खतरनाक है, बड़ी कमाल।
بڑی سخت ہے یہ لفظ میں ان کے لیے استعمال کروں گا کہ یہ تقویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اولیاء اللہ اپنی راتوں کو جاگ کرتے ہیں، راتوں کو خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، ان کی راتیں جاگ کر گزرتی۔ وَأَظْمَأَتْ حَوَاجِرَهُمْ، راتیں جاگ کر گزرتی ہیں اور تپتی ہوئی دوپہریں یعنی دن کے اوقات یہ پیاس میں گزر جاتی ہیں۔ پیاس میں گزر جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ روزے سے ہوتے ہیں اور روزے دار ہوتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر روزہ نہ ہوگا پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، لیکن تپتی ہوئی دوپہریں یہ پیاس کی شدت میں گزارتے ہیں، یعنی راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں اور دن کے وقت روزے سے ہوتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات میں ہے، لیکن کیسے پیارے اور خوبصورت جملے میرے مولا نے استعمال کیے ہیں کہ ان اولیاء اللہ کی صفت یہ ہے، اس تقویٰ کے سبب یہ تقویٰ انہیں راتوں کو جگاتا ہے اور دن کو یہ تپتی ہوئی دوپہریں یعنی تپتے ہوئے دن پیاس میں گزارتے ہیں، یعنی خدا کے لیے روزے سے ہوتے ہیں۔ یہ علامات ہے ان کی۔ فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ، اگر زحمتیں تو ہیں دنیا کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان زحمتوں کا جو نتیجہ ہے خدا کی بارگاہ میں، ان زحمتوں کا جو بدلہ ہو خدا کی بارگاہ میں، یہ جو آپ پیاس برداشت کرتے ہیں روزے میں، یہ جو خدا کے لیے زحمتیں برداشت کرتے ہیں، کل رات آپ نے ساری رات ماشاءاللہ اعمال کیے، رائے گا نہیں ہے، یہ جو آپ زحمتیں برداشت کرتے ہیں اس کا صلہ بہت بڑا ہے، اس کی جگہ بہت بڑی ہے۔ لہٰذا یہاں پر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تعب اور کلفت یعنی راتوں کو جاگنا، تپتی ہوئی دوپہریں گزارنا پیاس کی شدت میں، میرے مولا فرماتے ہیں اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں ان صاحبان تقویٰ کے لیے پروردگار عالم نے دائمی راحت کا بندوبست کیا ہے۔ ان کے لیے ہمیں دیکھیں یہ دنیا کی تکلیفیں وقتی ہیں، ایک وقت ختم ہو جائے گی، جیسے میں نے عرض کیا کہ زندگی بڑی تیزی سے گزر گئی، لیکن جو ان کی جزا ہے وہ ہمیشہ ہے، جو خدا نے بدلہ دیا ہے وہ ہمیشہ کا بدلہ ہے۔ لہذا پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ، اس کلفت، اس زحمت اور اس اذیت کے بدلے میں انہوں نے اللہ سے دائمی راحت کو پا لیا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بریہ بالظمئی، زمئی وہی چیز ہے جو اوپر آیا، ازمعت یعنی وہی پیاس، شدید پیاس کو کہتے ہیں ازمعت، لہذا یہاں پر لفظ زمع، وریہ بالظمئی، اور انہوں نے یہ جو پیاس برداشت کی ہے، دیکھیں ابھی تو الحمدللہ موسم بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ماشاءاللہ بزرگان میرے سامنے موجود ہیں، انہوں نے سردیوں کے بھی روزے دیکھے، گرمیوں کے بھی روزے دیکھے۔ اب گرمیوں کے روزے تھوڑا سا طولانی، ایک تو بڑا دن ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر گرمی کے ساتھ ساتھ زیادہ خشکی ہو جاتی ہے تو پیاس زیادہ لگتی ہے، تو یہ ایک کے بعد ایک زحمتیں، لہٰذا وہ جو تپتی ہوئی دوپہروں کے اندر پیاس کی شدت کو ان افراد نے برداشت کیا ہے، مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پیاس کے بدلے میں، اس شدید پیاس کے بدلے میں پروردگار عالم ان کو تسنیم اور کوثر سے سیراب کرتا ہے۔ یہ جزا ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ والریہ، انہوں نے اخذ کیا ہے ریہ کو، یعنی وہی سبیل، وہی پانی، وہی تسنیم و کوثر، بالظمئی، اس پیاس کے بدلے میں جو انہوں نے دنیا میں برداشت کی۔ آخر کے دو جملے بات کو تمام کر، وَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ فَدَارُوا الْعَمَلَ، بہت اہم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے، یہ ہمیشہ یہی سمجھتے کہ بس اگلے لمحے موت آنے والی ہے، اگلے لمحے۔ فَاسْتَقْرَبُوا الْأَجَلَ، انہوں نے اجل کو، موت کو بہت قریب سمجھ لیا ہے کہ بہت بس یہ آنے والی ہے، اگلا لمحہ موت ہو سکتی ہے، تو اس کا نتیجہ اب یہ کیا کرتے ہیں، جب موت کو سمجھتے ہیں کہ بس اگلے لمحے آنے والی ہے تو فَبَادَرُوا الْعَمَلَ،
تو یہ اپنے عمل کی طرف بہت جلدی کرتے ہیں، عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے ہیں، شاید اگلی گھڑی زندگی کی آخری گھڑی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی تمام ہو جائے، تو یہ اپنے عمل میں بہت جلدی دکھاتے ہیں۔ وَكَذَّبُوا الْعَمَلَ فَلَاحَظُوا الْأَجَلَ، اللہ اکبر، انہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلا دیا ہے امیدوں کو۔ دل کے اندر امیدیں انسان کو دنیا میں اور جکڑ دیتی ہیں، اور دنیاوی امیدیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک امید آپ کی ابھی پوری نہیں ہوگی تو دوسری امید دروازے پر کھڑی ہوئی، پھر آگے سوچیں گے کہ یہ بھی ہونا چاہیے تو وہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو صاحبان تقویٰ ہیں انہوں نے امیدوں کو جھٹلا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اجل کو، موت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھا ہے۔ فلاحظ الاجل، انہوں نے ہمیشہ ملاحظہ کیا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے موت کو۔ عزیزان گرامی قدر، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ مولا امیر المومنین کے کلمات کو سماعت فرمائیں۔ واقعاً بہت مشکل منزلیں ہیں یہ، اور ہم خدا کی بارگاہ میں اس عظیم مہینے کا واسطہ دیتے ہیں، مولا امیر کے حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ پروردگار ہمیں تقوی جیسی نعمت سے مالا مال فرما، ہمارے اعمال کے اندر ہمارے اعمال کو تقوی سے مزین فرما، ہمیں زندگی میں بہترین تقوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور رحمین کی مغفرت فرما، بروز معاشر ہمیں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ جن مومنین کی جانب سے مسلسل مدرسہ حاضہ نے افطاری، سحری، نظر و نیاز کے لیے تعاون جاری و ساری رہا، پروردگاروں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رزق و روزی میں برکت و وسعت فرما۔ یہ مومنین جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، مسلسل ذکر خیر سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں، خدائے ان کی اس عبادت کو قبول فرما۔ حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے مولا کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرما۔ آپ سے نماز کروں گا، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، کل مرحومین مومنین و مومنات شہداء ملت جعفریہ، مراجین اعظام علماء کرام، حاضرین اپنے مرحومین کو شامل کریں، بالخصوص سید باقر اصغر عابدی ابن سید محمد شبر عابدی، سیدہ نزہت فاطمہ بنت ریاض الحسن جعفری، انیس فاطمہ بنت محمد زکی، غدیر بانو جعفری، انظار قاسم عابدی، اور ان کے مرحومین، ایسے مرحومین جن کے لیے کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات۔ فضلہ مولانا نے خصوصی دعا کی التماس کی ہے، ان کی ہمشیرہ نہایت علیل ہیں، ان کے لیے دعا کی التماس کی ہے۔ انہوں نے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ ہے مولا علی کے حق کا، تجھے واسطہ ہے امام زین العابدین کے حق کا، تجھے واسطہ ہے اہل بیت کے حق کا۔ ہمارے برادر مومن کی جو ہمشیرہ ہیں، پروردگار انہیں صحت عطا فرما، ہر بیماری سے نجات عطا فرما۔ ان کے سلسلے میں جو مشکلات ہوں، پروردگار ان تمام مشکلات کو حل فرما، ہماری حاجات شرعیہ کو اپنی بارگاہ میں قبول